بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صدق اللہ مولانا العظیم. آج 31 جنوری 2020، یہ 2020 کا پہلا درس ہے بمطابق 6 جمادی الثانی 1441 ہجری. شب جمعہ اسلامی اعتبار سے آج تاریخ ہے، اور موضوع آج کے لیکچر کا، درس قرآن کا، انسانی حقوق، ہیومن رائٹس، انسان کے حقوق کیا ہیں. انشاءاللہ کئی زاویوں سے اس چیز کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور کاش کے وقت بھی ہمارا ساتھ دے. اور بہت کچھ جمع کیا گیا ہے اس حوالے سے بیان کرنے کے لیے. تقریباً 44 صفحات میرے پاس اس وقت موجود ہیں، اور اس میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، پھر دیگر لوگوں کی طرف سے جو انسانی حقوق کے چیمپئن نظر آتے ہیں، بغیر اپنے گریبان میں جھانکے ہوئے. ان کے بھی کچھ حالات ہیں، دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں آج کی اس نشست میں. اسلام نے انسان کو جو حقوق دیے ہیں وہ اس کی پیدائش سے لے کر مرنے تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی بیان کیے گئے ہیں. جب ماں کے رحم میں بچہ ہوتا ہے اس وقت سے اس کی تکریم کا سلسلہ شریعت مطہرہ نے رکھا. اس کی حفاظت، نشو و نما کا ذمہ رب العالمین نے اپنے کرم پر لیا. پھر جب یہی انسان روئے زمین پر آ کر اپنی طے شدہ زندگی گزار کر زیر زمین چلا جاتا ہے، قبر کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے، تو ایسا نہیں کہ قبر کی آغوش میں پہنچ گیا اب ساری باتیں ختم ہو گئی. نہیں، فرمایا کہ قبر کی آغوش میں پہنچنے کے باوجود بھی اس کے حقوق باقی رہتے ہیں. ایک حق تو یہ ہے، فرمایا کتابوں میں لکھا گیا کہ قبر پر پاؤں نہ رکھو کہ مردے کو تکلیف ہوتی. ایک حق یہ بھی ہے، فرمایا کہ جس طرح زندہ انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو جتنی تکلیف زندہ انسان ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے محسوس کرتا ہے، اگر کسی مردار کی ہڈی ٹوٹ جائے، مرنے والے کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اور ایک عام سی چیز میں آپ کو اس موضوع کو سمجھانے کے لیے، جب بھی میرے آپ کے، ہم میں سے کسی کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، پانی گرم کیا جاتا ہے، نہ صرف ٹھنڈے پانی سے اور نہ ہی صرف گرم پانی سے، بلکہ مرنے والے کو جب غسل دیا جاتا ہے تو پانی ٹھنڈا اور گرم مکس کر کے. وجہ کیا ہے، لاجک کیا ہے؟ مرنے والا بھی احساس رکھتا ہے، اس کو بھی محسوس ہوتا ہے. ٹھنڈا پانی آپ ڈالیں گے تو بھی اس کو اذیت ہوگی، گرم پانی سے اگر آپ اس کو نہلا دیں گے تو بھی اس کو اذیت ہوگی. پتہ چلا کہ ماں کی رحم سے لے کر قبر کی آغوش میں پہنچ جانے کے بعد تک انسان کی تکریم کا اہتمام کیا گیا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور تحقیق ہم نے بنی آدم کو مکرم کیا، عزت والا کیا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اسے خشکی اور تری میں سوار کر دیا. کہیں تو یہ خشکی میں سفر کرتا ہے اور کہیں یہ بحری جہاز سے سفر کرتا ہے.
وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاکیزہ رزق عطا فرما دیا، زمین سے نکلے تو بھی پاکیزہ ہے، اور حلال جانور شرعی ذبح کے طور پر جب اس کو دستیاب ہو جائے تو بھی اس کے لیے پاکیزہ۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے ان کو اپنی بہت مخلوق میں افضل کر دیا۔ یہ انسان کی تکریم کا بیان ہے، انسانی رائٹس کا بیان ہے، حقوق کا بیان ہے۔ ایک اور بیان بھی قرآن میں، اگرچہ کئی بیانات ہیں لیکن میں نے 2 چیزیں نکالی ہیں قرآن سے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 آپ نے سنی، اب سورہ نساء کی آیت نمبر 93 سنیں۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کسی انسان کو، مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے، اور خالدًا فِيهَا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، نکلے گا نہیں طویل عرصے تک۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کی اس پر غضب، ولعنہ، اور رب کی اس پر لعنت، وعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ 3 چیزیں بیان کی، کسی مسلمان کو بلا وجہ مار دینا، اس معاشرے کی تو پریکٹس یہ ٹپکا دو، اس معاشرے کی پریکٹس کے حوالے سے اگر بات کیا جائے کہ ٹپکا دو، تو یہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر ٹپکا دینا، مار دینا، قتل کر دینا، یہ رب کے غضب کو بھی ابھارے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھی لے جائے گا، پھر اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں ہے، فرمایا کہ اس کے لیے بڑا عذاب ہے، مزید بڑا عذاب رب نے کیا رکھا ہوگا یہ میں اور آپ جو ہے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا غضب ہی سب سے بڑا ہے اگر ہم یہ سوچیں تو۔ ہاں، اللہ کی طرف سے لعنت پھٹکار کسی کے پڑنا شروع ہو جائے تو یہی سب سے زیادہ بڑی بات ہے، چاہے جائے کہ یہ کہا جائے کہ اس کے بعد بھی کوئی عذاب ہے اور پھر جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اندازہ کیجئے کہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق کیا تو اس کی تکریم کے کتنے اہتمام کیے، ہاں، کس قدر لوگوں کو باور کروایا کہ بلا وجہ شرعی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اسلام نے انسانیت کو اتنا شرف عطا کیا کہ اس کے حقوق کا آغاز اس وقت سے کر دیا کہ جب وہ مرحلہ تخلیق میں تھا۔ مرحلہ تخلیق میں ہی تھا نا، ماں کے پیٹ میں کیا تھا؟ پانی کے گندے قطرے کی صورت میں وہ تخلیق ہوا، اور اسی سے انسان کا جسم بنا، اور پھر وہی ماں کے رحم میں اس کے لیے خوراک کا اہتمام کیا گیا۔ اولاد کو قتل کرنے سے منع کر کے جنین کو نہ صرف حق زندگی عطا کیا گیا بلکہ وراثت میں بھی اس کو حقدار ٹھہرایا گیا۔ آئیے اس حدیث کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں۔ ہاں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات، جس سے حضور کو بہت پیار تھا، عقیدت تھی، فرمایا کہ ابوبکر صدیق نے مقام غابہ میں کھجوروں کے درخت میں سے 20 وسق جو ہے ایک پیمانہ تھا جو اس وقت تھا، جو کہ 60 سا کا ہوتا ہے، ایک وسق 60 سا، اور ایک سا 3.5 کلو کا۔ اندازہ کر لیجئے کتنی کھجوریں ہوں گی، منوں کے اعتبار سے اس کا فگر جائے گا۔ یہ کھجوریں اپنی لاڈلی صاحبزادی بی بی عائشہ کے سپرد کیں، اور فرمایا کہ بیٹی بخدا دنیا میں میرے لیے تم سے بڑھ کر کوئی پیارا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے محبت کا انداز دیکھیے، اور نہ میرے بعد تمہاری تنگ دستی سے بڑھ کر کوئی چیز میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ یہ کھجوریں رکھو۔ پھر جب آپ کو اپنی وفات کا علم ہوا کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، تو فرمایا کہ بیٹا ایسا کرنا کہ آج کے بعد یہ جو کھجوریں تم نے رکھی ہیں نا محفوظ کر کے، اس کو وراثت کا مال سمجھ لو،
اور اس کے وارث تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہوں گی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ والد گرامی بہن تو میری ایک ہی ہے، بی بی اسما رضی اللہ تعالی عنہ، 2 بھائی تو مجھے سمجھ میں آتے لیکن بہن تو ایک ہی ہے۔ فرمایا ذو بطن بنت خارجہ اراہا جاریۃ، فرمایا کہ بنت خارجہ کے بطن میں میرے گمان کے مطابق میں دیکھ رہا ہوں لڑکی ہے جو میری بیوی کے رحم میں ہے، چنانچہ آپ نے اس کو بھی اس میں شامل کیا۔ آج لوگ اسلام کو کاش کے اس طور پر مانیں جس طور پر ماننے کا حق ہے۔ قرآن اور حدیث سے عقیدت کا اظہار تو ضرور ہوتا ہے لیکن قرآن اور حدیث پر عمل کا جذبہ نہیں ہوتا، اور اگر اگینسٹ میں اگر کوئی بات ہو تو وہ زیادہ جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ CG کرائم آف جینوسائیڈ کے آرٹیکل نمبر 1 کے تحت مزید اس پابندی کا اضافہ کیا گیا ہے کہ جس میں امتناع جرم نسل کشی کو قابل سزا گردانا گیا ہے، خواہ اس کا ارتکاب زمان امن میں ہو یا حالت جنگ میں۔ یہ ایک قسم کا احتیاطی اقدام تھا جس کا مقصد حالت جنگ کے غلط استعمال کی روک تھام تھا، یعنی کہ اسلام تو مانتا ہے اس چیز کو، غلط مانتا ہے کہ نسل کشی نہیں ہونی چاہیے افلاک اور بھوک کی خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، لیکن وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو اسلام کے ماننے والے نہیں تھے۔ انٹرنیشنل لا آف ہیومن رائٹس کے پیج نمبر 142 پر یہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے۔ کیا صرف جینے کا حق امیروں کو ہے، غریب کو کوئی جینے کا حق نہیں ہے؟ ہاں، مجبور لوگ، بے بس لوگ، مجبور اور بے بس لوگوں کو ہم ان کی زندگی کو اجیرن کر دیا جائے، ان سے زندگی کی تمام رونق چھین لی جائے، کیا یہ ہے؟ آئیے حضرت عمر کے پاس ایک چور لایا گیا، چور جس نے اعتراف جرم بھی کر لیا تھا۔ عمر فاروق نے فرمایا میرے خیال میں اس شخص کے ہاتھ چور نہیں ہو سکتے، میرا دل نہیں مانتا کہ اس نے چوری کی۔ اس شخص نے تو اعتراف کر لیا تھا اپنی چوری کا، لیکن عمر فاروق کہتے ہیں میں اس کو چور نہیں مانتا۔ وہ شخص بولتا ہے خدا کی قسم اے امیر المومنین میں نے واقعی چوری نہیں کی، مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھے ڈرا دھمکا کر جو ہے ایڈمٹ کروایا ہے، زبردستی مجھے اس جرم کو منوایا ہے جو میں نے کیا نہیں۔ کتنی جیلیں بھری ہیں آج ہمارے ہاں، کتنی جیلیں بھری ہیں، ہاں، کتنے لوگ ایسے بے گناہ ان جیلوں میں سسک کر زندگی گزار رہے ہیں، جن کے بچے جوان ہو کر اپنے گھروں میں رخصت ہو چکے، جن کے بوڑھے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن ان کا چھٹکارا نہیں، کیونکہ غریب ہے نا، کوئی دادرسی کرنے والا نہیں، کوئی فریاد لینے والا نہیں۔ جب اسلام کے قوانین تھے تو یہ حالات تھے کہ اگر یہ معاملہ ہوا بھی تو امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ چور نہیں ہو سکتا، اور آج حالات بالکل مختلف ہیں۔ آئیے، زندگی گزارنے کا حق سب کا ہے۔ بسا اوقات ہم لوگوں کو مجبور کرتے ہیں، ہم سے مراد یہ معاشرہ، خودکشی کرنے پر یا کوئی اور غلط قدم اٹھانے پر۔ اسلام نے اس کی بھی تردید کی، فرمایا کہ حدیث پاک بخاری شریف کی، فرمایا جس نے اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب کی جھوٹی قسم کھائی وہ اس کے مطابق ہے جو کہا۔ پاسپورٹ میں نہیں لکھوا دیتے اپنے آپ کو، کیا کیا لکھوا دیتے ہیں؟ قادیانی بھی لکھوا دیتے ہیں، فلاں جگہ کی نیشنلٹی مل جائے تو اس لیے اپنے آپ کو قادیانی لکھوا دیا۔ حدیث پاک کہتی ہے کہ جس نے کسی دوسرے مذہب کی جھوٹی قسم کھائی وہ بھی اسی کے مطابق ہے، ہو گیا وہ قادیانی۔ اب منائے اپنے ایمان کی خیر، وہاں تو پہنچ جائے گا جہاں اس نے پہنچنا ہے، لیکن ایمان سے تو گیا نا، اسلام سے تو گیا، سارے اعمال اکارت گئے اس کے۔
اور جس نے کسی کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ خودکشی کی تو جہنم میں اسی چیز کے ساتھ اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا، اور مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اور جس نے کسی مسلمان پر کفر کا الزام لگایا تو یہ اسے قتل کرنے جیسا ہے۔ تو کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں نا بڑی آسانی سے، جس کو جو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں، بڑے بڑے اکابرین پر ہم نے کیا کیا تہمتیں باندھی ہیں نا اس روئے زمین پر، ہم نے بھی دیکھا ہے کتنوں پر ہم نے کفر کے فتوے لگائے۔ ہاں، کتنے اکابرین کو قید میں ڈالا، کتنوں کو کوڑوں کی سزائیں دیں۔ یہ سب اس معاشرے نے ہی کیا نا، ناسمجھی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، کوئی بھی نام لے لیں۔ عزت نفس کو ہم نے مجروح کیا، حالانکہ عزت نفس کا خیال تو شریعت مطہرہ نے رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قائم کردہ معاشرے کی اہم خصوصیت باہمی اکرام اور احترام۔ آپ نے ہر فرد معاشرہ کو عزت نفس اور احترام سے نوازا ہے۔ چنانچہ فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق کلام کرو۔ ہاں، اور احادیث طیبہ میں ہے، فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور نے فرمایا اذا کانوا ثلاثۃ فلا یتناجی اثنان دون الثالث۔ یہ کتنا ہو رہا ہے اس معاشرے میں؟ فرمایا کہ جس مقام پر، جس جگہ پر 3 افراد موجود ہوں تو ان میں سے 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، بات چیت نہ کریں، کیونکہ تیسرے کا دل رنجیدہ ہو جائے گا۔ وہ سمجھے گا کہ میرے بارے میں تو نہیں ہو رہی کوئی بات، مجھے تو نشانہ نہیں بنایا جا رہا۔ اس کے دل میں خواہ وسوسے آئیں گے، وہ آپ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ لے گا۔ فرمایا ایسا موقع ہی نہ دو۔ ایسا تو نہیں کہ وہ ہر وقت چپک کے رہ جائے گا آپ کے ساتھ، بعد میں بھی بات ہو سکتی ہے۔ اظہار آزادی رائے بڑا شور مچایا جاتا نا اس وقت روئے زمین پر۔ ہمیں یہ رائٹس ملنے چاہیے کہ ہم اپنی آواز کو اٹھا سکیں، آزادانہ بات چیت کر سکیں، اور یہ سب کرنے والے صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو اسلام دشمن ہوتے ہیں، جن کو اسلام کے خلاف باتیں کرنی ہوتی ہیں وہی یہ سارے اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں۔ باقی کسی اور کے خلاف بات کر کے دکھائیں نا تو ہم مانتے ہیں۔ یہ کتنی تمہارے اندر دم خم ہے کسی اور کے خلاف بات کرنے کا؟ یہ تو اسلام ہی کے خلاف بات کرنی ہوتی ہے، تو یہ کہتے ہیں آزادی رائے ہونا چاہیے۔ ہاں، رجت پسند ہیں مولوی حضرات، بیکورڈ ہیں، بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کس دور میں رہتے ہیں۔ ہم نے کہا اسی دور میں رہتے ہیں اور اسی دور میں قرآن کو پڑھتے ہیں، اور اسی دور میں اسی قرآن سے وہ سب کچھ ثابت کرتے ہیں جو اسلاف سے ثابت ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تمہارے عقل میں باتیں نہیں آتی، تم نے قرآن کو چھوڑا ہے اور اپنی زندگی کو برباد کیا ہے۔ آئیے مجھے بتائیے سب سے بڑی مکرم بارگاہ کون سی ہے؟ رب کائنات۔ اس سے بڑی بارگاہ تو کوئی نہیں کائنات میں۔ اس کی بارگاہ میں اگر کوئی شخص آرگیو پیش کرے، اسٹیٹمنٹ پیش کرے، اور رب احکم الحاکمین ہوتے ہوئے بھی جواب جو ارشاد فرمائے وہ ایسا جواب ہے کہ یہ آیت تو آپ نے ہو سکتا ہے بارہا سنی ہو، لیکن اس اینگل سے کبھی بھی ہو سکتا ہے آپ نے ذہن نہ لگایا ہو کہ اس اینگل سے بھی سوچا جا سکتا ہے۔ کیا ہے قرآن کی آیت؟ بڑی مشہور آیت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب تیرے رب نے کہا کہ میں زمین میں نائب خلیفہ بنانے والا ہوں، قالو، کنہوں نے کہا؟ قالو، فرشتوں نے، قالو أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو ایسے کو زمین میں نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کریں گے، قتل و غارت گری، خون ریزی کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور کیا ہم کم ہیں تیری عبادت کے لیے؟ تسبیح، تقدیس، تحدیث سب کچھ تو کر رہے ہیں، تیری بارگاہ میں ہر وقت عبادت میں مصروف ہیں۔ ہاں، کوئی فرشتہ سجدے میں ہے تو کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی کس حال میں ہے، رب کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو یہ کم تو نہیں، اور فرشتوں کی تعداد تو میں نے بیان کی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ساری مخلوق کی تعداد ایک طرف اور فرشتے 9 حصے، اگر 10 حصے کر لیے جائیں تو اتنے فرشتے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہاں،
تو بظاہر دیکھا جائے تو یہ آرگیو پیش کیا نا فرشتوں نے کہ تو کیوں کرنا چاہتا ہے. رب العالمین کے سامنے اپنے رائے کا اظہار کیا فرشتوں نے. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم جانتے نہیں. پتہ چلا کہ اگر اپنی رائے کے خلاف بھی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس پر چڑھ دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس سے میں نے ایک دلیل نکال کر سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو کہہ دیا. ہم انسانوں کی بات کر لوں میں کہ ہم انسانوں میں سے اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ یار یوں نہیں یوں کر لو، اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، اور واقعی فائدہ ہے اور ہماری غلطی بھی ہے، اگر وہ ہماری نشاندہی کر رہا ہے تو اس میں مذائقہ کیا ہے بات مان لینے میں؟ کون سی ہماری شان ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے؟ بلکہ شان تو بڑھتی ہے. ہاں کہ جو شخص جھک کر رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے، جو اکڑ کے رہتا ہے تو ٹھیک ہے دیکھ لے. اس کے نظائر اور بھی بہت سے ہیں آئیے ایک اور قرآن کی آیت جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو وہ نعمتیں جو اللہ نے تم پر کی. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ. کہ جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے. شان نزول کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ اور آپ کے اصحاب ایک مقام پر ٹھہرتے ہیں، جدا جدا سب نے پڑاؤ کیا. مقام ایک ہی تھا، تھوڑا تھوڑا فاصلے سے سب نے آرام اختیار کرنا تھا، کچھ وقت گزارنا تھا. حضور ایک درخت کے سائے تلے اپنی تلوار کو لگا کر سو گئے. ایک منافق آیا، ایک اعرابی آیا، چھپ کر اس نے تلوار لی اور حضور پر وار کرنا چاہا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آنکھیں کھولیں آپ نے. اس شخص نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اب مجھ سے کون بچائے گا؟ فرمایا کہ اللہ تعالی. یہ فرمانا تھا کہ جبرائیل امین نے اس کے ہاتھ سے اس تلوار کو چھوڑ دیا، چھوٹ گئی ہاتھ سے تلوار. حضور نے وہ تلوار اٹھایا، فرمایا اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ کائنات میں رب کی ذات کے بعد آقا کریم کی ذات سب سے زیادہ مکرم. حضور علیہ السلام نے کیا عمل اختیار فرمایا؟ کون بچائے گا تمہیں مجھ سے؟ فرمایا کہ کوئی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کہ آپ اللہ معبود حقیقی ہے اور آپ اس کے رسول مکرم ہیں. دادا کیجئے. تاریخ اسلام میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جہاں پر اس طرح کے حالات نہیں بنتے جو آج میں اور آپ اور یہ معاشرہ بنا دیتا ہے. لیکن آج دین اسلام کا جو نقشہ بگڑ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسی قرآن سے ہم دور ہیں. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، آتا تھا، ہر وقت آتا تھا، اور جب بھی آتا تھا کہتا تھا کہ میرے پاس روٹی نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، یہ چاہیے وہ چاہیے. ایک مرتبہ عمر فاروق نے کہا نا جاؤ نا قرآن پڑھو نا، میرے پاس کیا آ کر بار بار مانگتے رہتے ہو، جاؤ قرآن پڑھو. عمر فاروق کا یہ جملہ اس نے دل میں سما لیا. عرصہ دراز گزر گیا، کبھی بھی عمر فاروق کے پاس دوبارہ ملاقات نہیں کی. سرے راہ ایک مرتبہ ملاقات ہوئی. عمر فاروق نے کہا کہ کیا بات ہے، تجھے بہت زیادہ برا لگ گیا ہے میرا کہنا، تو آیا ہی نہیں، اس کے بعد ملا ہی نہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں رہی ہے. آیا جو نہیں ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں رہی. فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا قرآن پڑھ، میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، میرے رزق کی تنگی ختم ہو گئی. جب رزق کی تنگی نہیں رہی تو آپ کے پاس آ کر سوال کیا کروں؟ پڑھتے ہیں ہم قرآن، ہم میں سے غالب اکثریت روزانہ قرآن کھولتی نہیں. حفاظ کرام کا بھی حال یہ ہے کہ رجب کا مہینہ آنے والا ہے نا، آنے والا مہینہ، ابھی سے ان کو ٹینشن شروع ہو جائے گی، لیکن پڑھیں گے نہیں، ابھی سے ٹینشن شروع ہو جائے گی کہ کہیں جو ہے
سماعت کی جگہ مل جائے، کہیں جو سنانے کی جگہ مل جائے. یہ نہیں ہے کہ پورا سال ہم نے قرآن نہیں پڑھا. یہ تکلیف نہیں ہوتی. اب یہ مصلح سنانے کی حرص کس وجہ سے ہے؟ ہر شخص اپنے آپ پر غور کر لے کس وجہ سے ہے. کاش کہ ہمارا یہ ذہن بنے کہ ہم روزانہ قرآن کھولیں. اس قرآن کا حق ہے ہم پر. ہم نے روز قرآن تو نہیں کھولا، لیکن ہم روز ٹی وی ضرور کھولتے ہیں. اور ٹی وی کھول کر پھر کیا دیکھتے ہیں؟ جو تماشے جو ہو رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں بھی مجھے آج پوری ڈیٹیل پتہ چلی، ایک ساتھی نے بتایا مجھے. سوشل میڈیا پر جہاں دیکھو ایک ہی بات، ایک ڈرامہ پتہ نہیں کیا ہائی لائٹ ہو گیا. اس کو ہماری قوم نے جو ہے سر پر سوار کر لیا. کروڑوں کا خرچہ کر ڈالا. پتہ نہیں کتنے ہزاروں روپے کی جو ہے ٹکٹس، مجھے بتایا گیا کہ ایک 25-30 ہزار کی ٹکٹ ایک بکی ہے. کیا ملا اس سے آپ کو سوائے بے حیائی، بے غیرتی، اور جو ہے اس قوم کی بچیوں کو مزید آپ نے جو ہے برین واش کیا اس ڈرامے کے ذریعے. جو مجھے معلومات ملی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے دیکھنے سے. جو مجھے معلومات ملی، جو بتایا گیا مجھے، کیا ہے یہ؟ کیا یہ مسلمان ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ یہ کریں گے ہم؟ یہ کام کرنے والے، لکھنے والے، بنانے والے سارے کے ساروں کی کیا غیرت جو ہے مر گئی ہے؟ ڈوب مرے یہ لوگ کہ جنہوں نے یہ پیش کرنا ہے اس قوم میں. کل تک تو صرف یہ رونا روتے تھے ہم کہ جو ہے ہماری خواتین نے برقعے اتار دیے. اب تو جو ہے پینٹ ٹی شرٹ کے میں بھی جو ہے لالے پڑ گئے ہیں. آستینیں بھی اڑ گئی ہیں. مزید کیا کچھ ہو گیا اس معاشرے میں، اور کیا دکھایا جا رہا ہوتا ہے اسکرین پر، یہ آپ سب جانتے ہیں جو دیکھتے ہیں. کیا یہ مسلمان ہے؟ کہ کام کرنے والے یا دیکھنے والے؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی جو ہے اجازت دیتا ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس پر تبصرے اور پتہ نہیں پھر مزید کیا کیا گناہوں کے انبار جو ہے سوشل میڈیا پچھلے 8-10 دن سے جب اپنے کام کے لیے کھولو تو پہلے جو ہے یہ تماشا نظر آتا ہے اپنے کو. کوئی اور پوسٹ بھی نظر نہیں آتی. جس کو دیکھو اسی میں پڑا ہوا ہے. میں نے کہا جب قرآن کو چھوڑیں گے نا تو پھر ان خرافات میں کریں گے. اور بزرگ کہتے ہیں نا، شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے. تو یہ قوم نہ کرنے والے کاموں میں پڑ گئی ہے، اور ایسی پڑی ہے کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی. کیا اسلام نے ہمیں صرف جینے کا حق امیروں کو دیا؟ کیا طبی سہولیات یا مریض کے لیے دوا وغیرہ کا اہتمام کرنا کیا اسلام نے غربا کے لیے نہیں رکھا؟ قرآن کی کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں مریضوں کا بیان اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لیس علی العامی حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج. اندھے پر تنگی نہیں، لنگڑے پر مضائقہ نہیں، اور نہ ہی بیمار پر کوئی مواخذہ. جب ایسی بیماری میں آئے تو شریعت نے اس کے لیے کچھ رعایتی پہلو رکھے ہیں. یہ بھی ایک انسان کا حق تھا جو شریعت مطہرہ نے انسان کو دیا ہے. مال کمانے، ملکیت رکھنے، مال و متاع کو جمع کرنے، یہ بھی سارے قوانین اسلام نے بھی دیے ہیں. قانون بھی ان چیزوں کو مانتا ہے. اور آج سے 1400 سال پہلے ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا گیا اور فرمایا گیا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. اور مردوں کے لیے کمائی، ان کی کمائی سے حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی ان کی کمائی سے حصہ ہے. سب کے لیے اللہ رب العالمین نے حقوق بیان کیے ہیں. لیکن آج دیکھ لیں آپ انٹیریئر سندھ کا حال دیکھ لیجئے، دیگر گاؤں گوٹھوں کا حال دیکھ لیجئے. عورتوں کے ساتھ کس طرح بے دردی کے ساتھ جو ہے ظلم زیادتی کی جاتی ہے. کاروکاری کے معاملات آپ بھی دیکھتے ہوں گے. غیرت کے نام پر کتنی خواتین کو جو ہے ہلاک کر دیا جاتا ہے. ذرا سی بات پر جو ہے جلاؤ گھیراؤ کا معاملہ ہو جاتا ہے. اور کس طریقے سے مسائل کھڑے کر دیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین آسانی کرے کہ صنف نازک عورت پر بھی اس طرح ظلم نہ ہو. یہ گھروں میں بھی ہوتا ہے اور دیگر جگہوں پر بھی کئی مقامات پر ہوتا ہے.
بنیادی ضرورتیں جو شریعت مطہرہ نے اسلام کے ماننے والوں نے کو دی گئی ہیں اس کا خیال بھی شریعت مطہرہ نے رکھا ہے، جس میں خوراک ہے، لباس ہے، رہائش ہے اور دیگر بنیادی ضرورتیں ہیں۔ لیکن آج تو ہم نے مہنگائی کو اتنے عروج پر پہنچایا کیونکہ پاکستان نیا بن گیا ہے نا ہمارے لیے۔ آٹا 70 روپے سے بھی تجاوز میرے خیال سے 72 73 کی بھی آواز مجھے آئی تھی۔ غریب آدمی کو کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھوکا مرے نا، ہوا کھائے، روٹی کیوں کھانی ہے؟ جو 3 وقت کی روٹی ایک غریب آدمی اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، بزرگوں کے لیے کماتا تھا، وہ بھی آج ہم نے مشکل کر دیا ہے، چھین لیا ہے۔ حالانکہ قرآن تو کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، قرآن تو ان کے لیے ترغیب دلاتا ہے کہ ان پر مال خرچ کیا جائے، لیکن ہم نے ان کو مفلس اور کلاش کر دیا۔ اور یہ مفلسی اور کلاشی پتہ ہے کہاں لے کے جاتی ہے؟ حدیث پاک سنیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر انسان کو کفر کی طرف لے جائے۔ بھوک انسان کو کفر کی طرف لے جا سکتی ہے، لیکن یہ سوچا نہیں جاتا۔ ان کے بڑوں کو کوئی کچھ کہہ دے تو بہت سمجھ میں آتی ہے، اور یہ جو ہے قرآن کے خلاف بھی بولیں، حدیث کے خلاف بھی بولیں، صحابہ کے خلاف بھی بولیں، نبی کے خلاف بھی بولیں، تو ان کو کوئی جواب نہ دے، اور ان کو جواب دینے والے پر جو ہے فوش۔ حال یہ ہو گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے ایسے ڈرامے بنائے اور اس قدر بے غیرتی کا مظاہرہ کیا، قوم کو دکھایا، اور قوم بھی جو ہے اس کو دیکھتی رہی اور اس پر مال بھی خرچ کیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو جو ہے جیلوں میں ڈالا جاتا۔ لیکن جیل میں ڈالنے کے لیے تو علماء ہیں نا، جو نبی کے ناموس کی خاطر آواز اٹھائیں گے تو ان کو جیل میں ڈالو نا۔ ان کو کیوں جیل میں ڈالنا ہے؟ یہ تو بڑا فخر سے کام کر رہے ہیں، یہ تو سیلیبریٹیز ہیں ہماری۔ ہم نے کہا جس قوم کی سیلیبریٹیز یہ ناچ گانے والے گویے اور ڈرامہ اور ٹی وی ایکٹرز ہوں گے تو پھر قوم کا بیڑا غرق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ قوم کیا فعال ہوگی، پھولے گی پھلے گی، ترقی کرے گی؟ ایز پر اسلامک لا میں بات کروں تو کیا ہوگا اس کے لیے؟ کیا وہ ترقی کرے گی؟ ایک رپورٹ مجھے ملی ہے، سعودی عرب میں روزانہ کی بنیاد پر 70 ملین ریال کا کھانا کچرے کے ڈبوں میں ڈالا جاتا ہے۔ 70 ملین ریال، اندازہ کیجئے۔ 90% افراد روزانہ بچنے والا کھانا ضائع کر دیتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر 427 ٹن کھانا ضائع ہو رہا ہے۔ کہاں ہو رہا ہے؟ جہاں سے اسلام نکلا ہے، جہاں سے اسلام نکلا ہے۔ اگرچہ ان لوگوں نے بھی اس پر روک تھام کے لیے کوششیں کی ہیں، چنانچہ سبق نیوز کے مطابق اکرام فلاحی انجمن بنی ہوئی ہے وہاں پر۔ جون 2019 کے دوران صرف مکہ مکرمہ سے 49 ٹن فاضل کھانا جمع کیا، اور یہ کھانا شادی گھروں، ہوٹلوں، ریسٹورنٹ اور دیگر سیکیورٹی فورسز کے اداروں سے جمع کر کے 89,000 افراد کو کھلایا گیا۔ یہ ایک اچھا پوزیٹیو کام ہوا، لیکن اس این جی او کے جو کرتا دھرتا تھے انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا یہ بڑا قابل دید ہے، بڑا حوصلہ بخش ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے رضاکاروں نے جو کام کیا اس پر ہم خوش ہوں، یا اس ہیبت ناک تعداد جو کھانوں کو ضائع کرنے کے حوالے سے ہم تک پہنچی اس پر ہم جو ہے دکھ کا اظہار کریں۔ یعنی ہم نے اس کو سیکیور کرنے کی تو کوشش کی اپنے تئیں، لیکن ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے، ہم اس پر نادم ہو کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے یہاں پر۔ کہیں تو بھوکوں کو کھانا نہیں مل رہا، اور کہیں حال یہ ہے کہ اتنا کھانا ضائع ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ پاکستان بھی پیچھے نہیں ہے اس حوالے سے، پاکستان کو بھی دیکھ لیجیے۔ پروویژنل پروگرام مینیجر فوڈ نیوٹریشن انٹرنیشنل پاکستان کے ڈاکٹر عابد جلال الدین شیخ صاحب نے کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں 1.3 ارب ٹن کھانا ضائع ہوتا ہے، 1.3 ارب ٹن، جس کی مالیت 1 کھرب امریکی ڈالرز ہے۔
دنیا کی موجودہ آبادی کے لیے 3.9 ارب ٹن خوراک کی ضرورت ہے۔ اگر ضائع ہونے والے کھانوں کو 1/4 حصے میں مناسب انداز میں استعمال کر لیا جائے تو 795 ملین غذائیت کے شکار افراد بھوک سے جو مر رہے ہیں وہ بھوک سے نہ مریں۔ اندازہ کیجئے کہ کھانا جو ایک بنیادی رائٹ تھا، ایک انسان کا حق تھا، جو ریاست کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن اس کو بھی کتنا مشکل بنا دیا گیا، اور جو حاصل ہو رہا ہے جہاں پر وہ کتنا ضائع کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں۔ اپنے گھروں کا بھی جائزہ لے لیجئے گا، ہاں خواتین کتنا پھینکتی ہیں، کس کے گھر میں کتنا پھینکا جاتا ہے۔ کل رات کو کھایا تھا، اب دوپہر میں تو نہیں کھایا جائے گا، اس کو ڈسٹ بن کی نظر کر دو۔ اگر یہ معاملات ہوں تو دیکھ لیجئے گا، چیک کر لیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہاں پر سارے اسٹیٹمنٹ دیے گئے ہیں کہ کن کن جگہوں پر کتنا کھانا جو ہے وہ کی ضروریات ہیں اور غذائیت کا مسئلہ ہے۔ ایک یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ان 1948 یہ قانون بنا تھا یونیورسل ڈکلیریشن کا ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور کب بنا تھا؟ 1948 میں۔ ہر سال 10 دسمبر جو ہے یہ اس کا یوم منایا جاتا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ اور یہ منانے والے کون ہیں یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے۔ ان کے ہاں اپنے ہاں کیا حالات ہیں دیگر ممالک میں، آئیے اس کو بھی میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ یہاں پر جو آرٹیکل دیے گئے ہیں میرے پاس 22 نمبر آرٹیکل بھی ہے اور 25 بھی ہے، اگرچہ 30 آرٹیکل بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن یہاں پر ان آرٹیکلز میں کیا ہے کہتے ہیں کہ میں پورا نہیں پڑھتا ہوں لیکن تھوڑا سا میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ کہتے ہیں ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو اے اسٹینڈرڈ آف لیونگ ایجوکیٹ فار دا ہیلتھ اینڈ ویل بینگ آف ہمسیلف اینڈ آف ہز فیملی انکلوڈنگ فوڈ clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right of security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age, etc. بہت کچھ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں ایسے وقت بھی آتے ہیں کہ جب وہ کمانے کے قابل نہیں رہتا، عورت جو ہے وہ شوہر والی نہیں ہے، اب بڑھاپا آ گیا ہے، کہتے ہیں ڈس ایبل ہو گئی، کمانے کے قابل نہیں، بیمار ہے، ان ایمپلائمنٹ ہے، ملازمت ہی نہیں ہے اس کے پاس، ہاں اس کو سوشل سروسز، میڈیکل سروسز، اس کا علاج معالجہ، خوراک وغیرہ کا انتظام جو یہ کرنا، یہ سارا کا سارا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کتنے افراد پائے جاتے ہیں اس روئے زمین پر ایسے؟ کتنے افراد پائے جاتے ہیں؟ قرآن بھی یہی کہتا ہے، اور ان لوگوں کے لاز بنائے ہوئے بھی آرٹیکلز بھی یہی کہہ رہے ہیں ہمیں، لیکن پھر بھی اس روئے زمین پر غربت بھی ہے، افلاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، تنگی بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں۔ ہاسپٹل کا آپ اگر جائزہ لیں تو کئی مریض ایسے آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کے اٹینڈنٹ جو ہے یہ ڈاکٹرز کی جو یہ پرسکرپشن کو لے کر جو ہے پھر رہے ہوتے ہیں، اور دواؤں کا انتظام نہیں ہوتا، اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو بیچارے بغیر دوا کے وجہ سے بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ کر مر جاتے ہیں، اور ہم کتنی فضولیات کر دیتے ہیں جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ کاش کہ یہ پیسہ اگر ان جگہوں پر خرچ ہوتا تو کتنے بینیفٹس ملتے، کسی ایک کی بیماری پر خرچ ہو جاتا۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہے نا کہ اگر ایک سورسفل آدمی ہے، جس کی کوئی سورس ہے، پہچان ہے، جس کا دبدبہ ہے، مال ہے، کوئی جاگیر واگیر والا معاملہ ہے، ان کے لیے سارے جرائم معاف ہوتے ہیں، اور غریب کو جو ہے ہم ویسے ہی جیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس پر بات ہو چکی ہے ہماری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فاطمہ نامی ایک عورت لائی گئی۔ حضور نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اس کو بھی یہی سزا ملتی جو اس عورت کو میں دے رہا ہوں۔ اسلام یہ کہتا ہے۔ آئیے آخر کی طرف، میت کا حق بھی بیان کیا گیا تھا، اور پچھلے دنوں شوشہ ایک چھوٹا تھا، اگرچہ یہ بل پاس نہ ہو سکا کہ اب جو ہے قبروں پر بھی ٹیکس لگانا ہے، بڑی قبر پر بھی اتنا ٹیکس اور چھوٹی قبر پر اتنا ٹیکس۔ میں نے اس حوالے سے بھی سرچ کیا کچھ، تو مجھے جو ہے کچھ پازیٹیو چیزیں ملیں کہ اگرچہ یہ بل تو پیش کیا گیا تھا لیکن اس کو مسترد کر دیا گیا۔
تو اس پر اب کلام نہیں کرتے. لیکن کیا یہی ہونا تھا اس ملک میں؟ اب ہاں مرنا تو ویسے ہی 70 روپے کی دوائی نہیں آتی ڈاکٹر کے پاس، لیکن 70 روپے کی گولی سے ہم بندے کو مار دیتے ہیں، جس کو تدفین اور قبر دفن اور وغیرہ دیگر اخراجات دیکھے جائیں تو 25-30 ہزار تک کا نسخہ پہنچ جاتا ہے. یعنی کسی مسلمان کو قبر میں سپرد خاک کرنا بھی اگر اتنا مہنگا ہو تو حالات کہاں تک جو ہے وہ جائیں گے. انسان تو انسان، اسلام نے تو جانوروں تک کی تعظیم اور اس کا اکرام کیا ہے. حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف کی، کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک شخص کسی رستے میں چل رہا تھا، پیاس لگی، سخت گرمی تھی، اس نے کنواں دیکھا، پانی نکال کر پی لیا. اس نے تو پانی پی لیا، ساتھ میں اس کو ایک کتا نظر آیا جو گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، اس کو بھی پیاس لگی تھی. اس شخص سے رہا نہ گیا، اس نے اپنا موزہ اتارا اور پانی بھر کے اس کے حلق میں کچھ قطرے، کچھ پانی ٹپکا دیا. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو بخش دیا. مسلمان کے ساتھ تو بھلائی کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، نیکی کی بات ہے. جانور کے ساتھ بھی اگر بھلائی کرے مسلمان تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیا یا رسول اللہ، چوپائیوں کے ساتھ بھی اجر ملے گا، ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنے میں کوئی نیکی ملے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہر تر جگر کو ٹھنڈا کرنے میں اجر ہے. ایک اسی طرح سوشل لیڈر گزرے ہیں ایک وقت میں، سوشل کانٹیکٹ آف جین روسو. اس نے اسلامک لا کے تحت اور یہ جو ہے ہیومن رائٹس کے اعتبار سے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا سوشل کانٹیکٹ آف جین روسو یا روسو، جو بھی اس کا صحیح پروننسیشن ہے. کہتے ہیں کہ اس کتاب کو یہ لوگ انسانی حقوق کی بائبل کہتے ہیں. یعنی اتنا اہم ہے یہ لٹریچر ان کے نزدیک، یہ انسانی حقوق کی بائبل ہے. اور اندازہ کیجئے کہ کتنا یہ لوگ اس کو مانتے ہوں گے اور اس کتاب کو کتنا فالو کرتے ہوں گے. اگرچہ فالو تو کیا کریں گے، ان کے ہاں بھی خرابیاں بہت ساری ہیں. اگر ان کو ہائی لائٹ کریں ہم تو اس کتاب میں ایک جملہ ہے، اسٹیٹمنٹ کیا ہے، اے مین واز born free and everywhere he is in chains. کہ انسان تو آزاد پیدا ہوا ہے، آزاد پیدا ہوا ہے، ہم نے اس کو ماتحت بنایا ہوا ہے اور غیر ضروری طور پر بنایا ہوا ہے. یہ وہ جملہ تھا جو گورنر مصر ابو العاص کو عمر فاروق نے کہا تھا. اور کیا کہا تھا؟ عمر فاروق نے کہا کہ انسان کو تو اس کی ماؤں نے آزاد پیدا کیا، تم اس کو کیسے غلام بنا رہے ہو، کیسے اس کو جو ہے ماتحت بنا رہے ہو، خامخائی. اس نے اس اسٹیٹمنٹ کو لیا اور اپنے اس رول میں، اپنے اس بک میں اس کو جگہ دی جس کو انسانی حقوق کی بائبل کہا جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ ویسٹ جو ہے یہ اسلام ہی کو پڑھ کر ہم پر امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے اور ہم جو ہے اس کو خالی جو ہے سر پر سوار کرتے ہیں. تاریخ کہتی کہ روسو نے جو ہے قرآن مجید کا فرانسیسی ترجمہ اس کے پاس موجود تھا اور اسی قرآن کے مطالعے سے اس کے مزاج میں بھی تبدیلیاں آئی تھیں اور اس نے انقلاب فرانس کی بنیاد رکھی تھی. اب اس کی حقیقتیں کتنی ہیں یہ ساری کی ساری، چونکہ اب یہ انفارمیشن ہوتی ہے جو گوگل وغیرہ سے کلیکٹ کی جاتی ہے. میں نے کہا اسلام تو وہ ہے کہ جس کی بیٹی 86.5 سال قید سن کر جیل میں بیٹھی ہے اور اف تک نہیں کی اور اسلام پر آنچ تک نہیں آنے دی. یہ اسلام کی بیٹی ہے. اور ایک وہ بھی بیٹی ہے اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن جس کو پردے سے نفرت ہے اور گستاخوں کے ساتھ جو ہے کھڑی ہو کر اس کو سپورٹ کرتی ہے. تو وہ بھی بیٹی ہے لیکن وہ اسلام کی بیٹی تو نہ ہوئی. اسلام کی بیٹی تو وہ ہے کہ جو 86.5 سال قید سن کر بھی جیل میں بیٹھی ہے لیکن اس کی آواز، اس کا اف تک نہیں سنی ہم نے. جاپان میں لوگ ترقی یافتہ ملکوں کی بڑی مثالیں دیتی ہیں. جاپان کا حال کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جاپان میں یہ ہو رہا ہے کہ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق وہاں کے جاپان کو جو ہے بوڑھوں کا شہر کہا جاتا ہے. وہاں بوڑھے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. کہتے ہیں 100 برس سے زائد عمر والے افراد کی تعداد وہاں پر 70,000 ہے. ملک کی 65% سے زائد آبادی جو ہے وہ عمر رسیدہ افراد پر مشتمل ہے. 65% سے زیادہ بوڑھے ہی ہیں وہاں پر زیادہ. کہتے ہیں کہ وہاں پر چونکہ بڑھاپا خود ایک بہت بڑی آزمائش ہوا کرتی ہے، انسان کمانے دھمانے کے اور دیگر ضروریات کے قابل نہیں رہتا
اور جب یہ انسان کمانے دھمانے اور دیگر اس طرح کی ضروریات کو اپنی ضروریات پورا کرنے کے قابل نہیں رہتا تو پھر آج اولادیں بھی رکھتی نہیں ہیں نا، آج اولادیں نہیں رکھتی. تو ایک رپورٹ ہے وہاں پر کہ یہ بوڑھے لوگ چھوٹی موٹی چوریاں کر کے کسی کی کوئی چیز چرا کر جیل چلے جاتے ہیں اور پھر جیل میں 2 مہینے 4 مہینے کی جو ان کا وقت ہوتا ہے وہ بڑی خوشی سے پورا کرتے ہیں. یہ سٹیٹمنٹ کہتی ہے ایک 78 سالہ بوڑھی خاتون کا کہنا ہے کہ گو کہ جیل میں میری آزادی سلب ہو گئی. میں جس طرح آزادی سے رہتی تھی وہ آزادی تو مجھے نہیں مل رہی، لیکن دیگر مسائل میرے کافی سارے حل ہو چکے ہیں کہ میں یہاں بڑا ریلیکس محسوس کرتی ہوں. 3 وقت کا کھانا بھی ملتا ہے، مجھے اچھا بستر بھی ملتا ہے، میرا بیٹا ہر مہینے آتا ہے مجھے ملنے کے لیے اور مجھے مزید کیا چاہیے. ہم نے کہا یہی بیٹا اگر تمہیں اپنے گھر پہ رکھ لیتا، کیونکہ وہ کانسیپٹ نہیں ہے نا وہاں پر اولڈ ہاؤس کا کانسیپٹ ہے، تو یہ اس پر بھی خوش ہو رہی ہیں. ہم نے کہا یہی بیٹا اگر گھر پہ رکھتا تو. اور یہ آج بیماری پاکستان میں بھی آ گئی ہے، اولڈ ہاؤسز بننے لگے. لیکن یہ تجزیہ کہتا ہے ان اولڈ ہاؤسز کے حوالے سے کہ پاکستان میں جہاں جہاں اولڈ ہاؤسز ہیں اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو ان میں جو افراد چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں جو رہائش پذیر ہیں، بزرگ رہائش پذیر ہیں، وہ ترقی یافتہ پڑھے لکھے ویل سیٹلڈ گھرانوں کے ہیں، غریب گھرانوں کے نہیں ہیں، غریب لوگ نہیں ہیں. غریب لوگ اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں نہیں ڈالتے. یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں جن کی پرائیویسی بہت زیادہ متاثر ہونے لگتی ہے والدین کے کھانسنے سے. تو یہ لوگ اپنے والدین کو اٹھا کر ڈال دیتے ہیں. اور یہ نظارے اس روئے زمین پر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں کہ ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ ایک ماں جو ہے 6 بچے پالے، 8 بچے پالے، لیکن یہ 6-8 بچے جو ہے مل کر ایک ماں کو جو ہے سنبھال نہیں سکتے. کئی گھرانوں میں نے دیکھا کہ والدین بوڑھے اکیلے رہتے ہیں. کئی گھرانوں میں ایسا دیکھا کہ بوڑھے والدین کی باریاں ہوتی ہیں، 10 دن تو رکھ، 10 دن تو، 10 دن تو، 10 دن تیرے ہاں، 10 دن تیرے ہاں. ہم نے کہا کہ والدین اتنی بڑی نعمت ہیں کہ ان کی خدمت کر کے تم جنت بھی کما سکتے ہو اور ان کی دعا لے کر تمہیں دنیا بھی بہت زیادہ ملے گی. لیکن یہ سمجھ میں آ جائے جس کو، اور اس کا پس منظر کیا ہوتا ہے یہ سب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں اولاد والدین کو چھوڑ دیتی ہے. اسلام نے عورت کو بھی عزت دی، جس عزت کو آج عورت نے خود نیلام کر دیا ہے. کپڑے اپنے تنگ کر کے یا اتار کر جو بھی اس کو ہم کہیں، اور جو ہے اپنے آپ کو جو حرمت تھی اس کی وہ اپنے آپ کو کھو دی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به یمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ اس لوگوں سے چھپتا پھرتا اس بشارت کی برائی کے سبب کے اسے ذلت کے ساتھ رکھے یا مٹی میں دبا دے. جاہلیت میں تو یہ تھا کہ مٹی میں دبا دیا جاتا تھا عورت کو، لڑکی کو پیدا ہوتے ہی، یا جو رکھتا تھا تو وہ بھی اس کو جو ہے ذلت سمجھتا تھا، اپنے لیے حقارت سمجھتا تھا. لیکن اسلام نے اس کو عروج دیا، اس کو وراثت میں بھی حق دیا، اس کو ماں، بہن، بیٹی، بیوی، ہر طریقے سے اس نے رب العالمین نے اس کو حقوق دیے جس کو آج پامال کیا جا رہا ہے. لیکن یورپین کنٹریز میں کیا تھا؟ یہ حقوق کب ملے عورت کو؟ وہاں تو ووٹ کاسٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی ایک بہت عرصے تک. ہم نے تو بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا ہم نے دیکھا کہ خواتین بھی اس پاکستان میں ووٹ ڈالتی ہیں ایسا ڈالتی ہیں. مجھے بہت دھندلا یاد ہے کہ جب حاجی حنیف طیب صاحب کچھ الیکشن کی سرگرمیوں میں تھے تو اس وقت بھی خواتین نے ووٹ ڈالے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے، کچھ بہت پرانی بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ 1872 میں اینتھنی سوسن نامی ایک خاتون نے صدارتی انتخابات میں حصہ لیا. انگریز خاتون تھی اینتھنی سوسن. اس نے انتخاب میں حصہ لیا. اس وقت تک جو ہے وہاں پر عورتوں کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی. 1872 میں تو یہ لوگ عورت کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. ہم پر کہاں پر پل پڑے اور ہم پر کہاں پر چڑھ بیٹھے اور اسلام کے خلاف بولتے ہیں. اس نے حصہ لیا اور اس کو جو ہے اریسٹ کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا اور پھر اس سے
ایک تحریک چلی اور 4 جون 1919 میں پھر عورت کو وہاں پر ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت ملی. بتائیے کہ عورت کے حقوق کا خیال اسلام نے رکھا یا ان لوگوں نے رکھا؟ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.